نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہوئے، اور روزوں کی فرضیت اس لیے ہے کہ تم متقی حرام سے بچنے والے ہو جاؤ۔ رمضان المبارک کے روزے میں ایک ماں باپ کی خصوصیت کا ذکر ہے، اور دوسرا اللہ کے بندے کی خصوصیت کا ذکر ہے، اور تیسرا یہ ذکر کرنے والا ان دو کا اللہ پروردگار خود اپنا ذکر فرماتا اور اسے اپنا مہینہ بتاتا ہے۔ جو رمضان المبارک کے مہینے میں ان تین کی جستجو میں لگا ہوا ہے، اس نے در حقیقت روزہ رکھا ہے۔ ماں باپ کے لیے استغفار کا سامان بنتا ہے، ماں باپ کے لیے اعمال حسنہ کا سبب اور وسیلہ بنتا ہے، کیونکہ ایک بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے جو کہ کتب علیکم الصیام میں ہے، کہ جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس پر لعنت ہے، وہ بدبختی کا شکار ہوا ہے۔ اور ایک وہ جس نے اللہ کے بندے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنا اور آپ کے ساتھ محبت کا اظہار نہ فرمایا، اپنے تعلق نسبت کا اظہار نہ فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے میں پڑھنے والے نے آپ پر سلامتی نہ بھیجی، درود نہ بھیجا، یہ بھی بدبخت ہے، اس پر بھی اللہ پروردگار کی لعنت ہے۔ یہ دو چیزوں کا ذکر ہے، ان دو چیزوں کی حقیقت کا بھی ذکر ہے جو کہ تعلیم کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ ایک اجر میں اسے روزہ کھولنے پر دیتا ہوں، وہ جنت ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، جیسی عارضی زندگی ختم ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدہ برحق میں اس نے روزے رکھے ہوتے ہیں۔ روزوں میں اللہ تعالیٰ، ماں باپ، اللہ کے نبی کی محبت کی جستجو کوشش کی ہوتی ہے، وہ جنتی ہوتا ہے۔ اور دوسری اسے جو دولت ملتی ہے وہ اللہ، نبی، رسول اللہ کے بندوں کی ملاقات ہے۔ فرمایا عند لقائی ربی ہی، دوسرا انعام جو میں اس پر فرماتا ہوں وہ میری ملاقات پر ہوگا۔ ملاقات پر کون ملتا ہے؟ اللہ پاک ملتا ہے۔ ملاقات پر کون ملتے ہیں؟ اللہ کے بندے ملتے ہیں۔ ملاقات پر کون ملتے ہیں؟ ماں باپ، مسلمان، مومن ملتے ہیں۔ تعلیم میں جو حقیقت ان تین کی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کچھ بندہ اللہ کے حکم میں کرتا ہے وہ سارے کا سارا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ جتنے نیک عمل یہ بجا لاتا ہے اس کا سارے کا سارا ثواب، ماں باپ زندہ ہیں یا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، یہ ماں باپ کو ملتا ہے۔ اور جب ماں باپ اپنی اولاد سے راضی ہوتے ہیں تب پہلے ان کو ملتا ہے، پھر ان سے ہو کر اولاد کو پہنچتا ہے۔ اور جن سے ماں باپ راضی نہیں ہوتے دنیا یا آخرت میں، ان کو ثواب نہیں آتا، بس ماں باپ تک پہنچتا۔ ماں باپ کو ثواب مل جاتا ہے اولاد کا، اولاد کو نہیں پہنچتا۔ اور جو اللہ کے بندے کو راضی نہیں کرتا اس کا ثواب اللہ پروردگار کی قبولیت میں نہیں پہنچتا۔
جب کسی اولاد کا ثواب اس تک نہیں پہنچتا تو اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، اور جب تک اللہ پروردگار کے حضور کسی کی عبادت قبولیت نہیں پاتی تو اس کا استاد اس سے راضی نہیں ہوتا۔ جب کسی ماں باپ نے اپنے بیٹے کو کفر شرک کی تعلیم دی ہو، یہ سننے والی بات ہے، جب اولاد کو ماں باپ نے کفر شرک کی تعلیم دی ہو تو گناہ ماں باپ کو بھی پہنچتا ہے، اور جو کفر شرک کرتا ہے اولاد، گناہ اسے بھی پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے بندے کے بارے میں تو اللہ یہ تعلیم ہی نہیں دیتا کہ وہ کفر شرک کی طرف بلاتا ہو، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ادھر دو کا تو ذکر یہ ہے کہ ایک ماں باپ کا ذکر ہے، ایک اللہ کے بندے کا ذکر ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا خود ذکر فرماتا ہے۔ عارضی زندگی میں کھانا پینا اور ماں باپ ہے، اخروی زندگی میں ہماری عبادت ہے جو اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک عارضی زندگی، اور ایک ہو گیا اخروی زندگی۔ ان دو میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ ایک ماں باپ ہے اور ایک اللہ کی عبادت ہے۔ جب کسی کو اللہ کی عبادت کام آتی ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اللہ پاک اور اللہ کا بندہ اس کے کام آیا ہے۔ اور جب اللہ اور اللہ کا بندہ کسی کے کام آ جائے، یقین جانیے اسے رمضان المبارک کی حقیقت ملی ہے، رحمت ملی ہے، محبت ملی ہے، اسے اللہ کے نبی، اللہ کے بندوں کا ساتھ ملا ہے۔ اس لیے ہماری پوری جان جو ہے، ایمان جو ہے، وہ ان کی جستجو اور کوشش ہے، اور جو ان کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، قسمت والا تو وہی ہے کہ اللہ پاک کا بھی یہ ارشاد ہے کہ میرا بندہ میرے لیے ہے، للہ رب العالمین۔ اس کی عبادت بھی تو اللہ کے لیے ہوگی، اس کی جان بھی تو پھر اللہ کے لیے ہوگی، اس کا ایمان بھی تو پھر اللہ کے لیے ہی ہوگا، سارا کچھ ہی اللہ کے لیے اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ قبول فرماتا ہے۔ ماں تو ہوئی مولانا محمد علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔